ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست جو جن اصولوں پر مدینہ کی ریاست قائم تھی، تو اس طرح تو آج تک کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہی لوگ آتے گئے جو مخالفین تھے، اور سب جانتے ہیں ایک ہی ٹولہ ہے جنہوں نے پہلے ہمیں انگریزوں کو بیچا، ان کو جائیدادیں ملی اور ان کو نام ملے۔ علماء نے اپنا کردار ثابت کیا ہے کہ وہ اس اہل نہیں ہے کہ وہ ملک میں اسلامی نظام کو نافذ کر سکے۔ تو یہاں پہ جس کے پکوڑے نہیں بکتے وہ کہتے ہیں عمران خان کا اللہ بیڑا غرق کرے۔ دیکھیں سر، جو لوگ جن لوگوں کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں وہ وعدہ پورا کرنے کے لیے آئے ہی نہیں ہیں۔ میں تو حیران ہوں اس بات پہ کہ سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن ان کو صادق اور امین کے خطابات کیسے دیتے۔ ابھی مطلب بات شش و پنج میں ہے۔ اگر عمران خان اپنے وعدوں پہ قائم رہے، ہماری جانیں بھی حاضر ہیں، اور اگر نہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ورکر عمران خان کے غلام نہیں ہیں، ان کے نظریے کے ساتھی ہیں، اور جب تک وہ نظریہ قائم ہے انشاءاللہ ان کا ساتھ ہے۔ نظریہ پاکستان پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب صدیق احمد خان صاحب، جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے اور انصاف ٹائیگر فورس کے بانی بھی ہیں یہ۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ جی، آپ کی دعائیں ہیں الحمدللہ۔ ہمیں وقت دینے کا بہت شکریہ۔ سر یہ بتائیے کہ نظریہ پاکستان کی آپ کیا تعریف کریں گے، کیسے ڈیفینیشن کریں گے اس کی؟ نظریہ پاکستان جیسے کہ اس کے نام سے واضح ہے کہ پاکستان ایک مطلب ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست جو قرآن اور شریعت کے مطابق چلے، اور ان اصولوں پر جن اصولوں پر مدینہ کی ریاست قائم تھی، ان اصولوں پر ایک علیحدہ ریاست قائم ہو۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا یہ جس مقصد کے لیے اس کو بنایا گیا تھا، کیا وہ مقصد پورا ہوا؟ کیا یہ ریاست مدینہ بنی؟ نہیں، اب تک تو جتنا ہم نے دیکھا ہے اور جو کچھ اس مملکت خداداد کے ساتھ ہو رہا ہے، جو دو قومی نظریہ پہ بنا تھا، تو اس طرح تو آج تک کچھ بھی نہیں ہوا۔ حالانکہ آئین میں بہت ساری چیزیں ایسی ہے کہ جس پہ اگر عمل درآمد بھی کرایا جائے تو بہت کچھ حاصل ہو سکتا ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے ابھی تک۔ اس کی مطلب کئی وجوہات ہیں کہ جیسے عام لوگ چاہتے ہیں یا کچھ لوگ ایسا چاہتے ہیں کہ اس پہ عمل درآمد ہو اور نظریہ پاکستان کو عملی وجود دیا جائے، لیکن اسی طرح اس کے مخالفین بھی بہت زیادہ ہیں، اور وہ شروع سے اس کے خلاف جو سازشیں ہیں وہ چل رہی ہیں، اور بڑی کامیابی کے ساتھ ان کو توڑنا ناممکن تو نہیں ہے، لیکن وقت لگے گا۔ ابھی آپ نے فرمایا کہ پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا، یعنی اس کو ریاست مدینہ بنانا، وہ مقصد پورا نہیں ہو سکا، پاکستان ریاست مدینہ نہیں بن سکا۔ آپ نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے مخالفین موجود ہیں۔ جی بالکل۔ کون نہیں چاہتا کہ یہ ریاست مدینہ بنے؟ کون مخالفین موجود ہیں؟ دیکھیں سر، شروع سے جو ہم اس ملک کی ہسٹری پڑھیں تو پاکستان بننے کے بعد جب سے مطلب تقریباً 1 سال بعد اس کا شروع ہو چکا تھا کہ نظریہ پاکستان پہ عمل درآمد جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں شروع ہوا تھا وہ ختم ہو گیا تھا۔ اس کی مخالفت اسی وقت شروع ہو گئی تھی، اور اس کے بعد پھر جیسے جیسے مطلب حکومتیں آتی گئی، وہی لوگ آتے گئے جو مخالفین تھے، اور آج تک تقریباً میکسیمم وہی لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ دو قومی نظریہ نظریہ پاکستان پہ عمل درآمد ہو سکے۔ کون نہیں جانتا؟ سارے جانتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ ایک ہی گروپ ہے، ایک ہی ٹولہ ہے جنہوں نے پہلے ہمیں انگریزوں کو بیچا،
اس کے بعد جب انگریزوں کی غلامی میں اور ان کی چاکری میں ان کو جائیدادیں ملی اور ان کو نام ملے اور ان کو بڑے بڑے خطابات ملے، اور وہی لوگ پھر آ گئی اس پوزیشن پہ کہ وہ ملک کا کنٹرول سنبھالے، اور آج کرتا درتا ہی وہی ہے۔ کس طرح ہم ان لوگوں سے چھٹکارا پا سکتے ہیں جو پاکستان کو اسلامی ریاست نہیں بننے دیتا ہے؟ دیکھیے سر، یہ کوئی آسانی سے انہوں نے یہ سارا کچھ نہیں کیا، نہ کروایا۔ اس کے لیے انہوں نے بھی بڑی جدوجہد کی ہے، انہوں نے بھی بڑی پلاننگ کی ہے، بڑی پالیسیاں بنائی ہیں، اور وہ ایک لانگ ٹرم سازشیں ہوئی ہیں جس سے ہمیں ڈبویا گیا ان سازشوں کی لہروں میں اور اس کے اثرات میں۔ آج ہم مجبور ہیں، ہمارے پاس آج ٹائم ہی نہیں ہے، اس طرف سوچنے کا ٹائم کس کے پاس ہے؟ میں اپنے بچوں کے لیے روزی کماؤں، میں اپنے بچوں کے لیے کھانا پینا پورا کروں، میں اپنے بچوں کے لیے بجلی کے جو انتہائی بل ہیں وہ پورے کروں، میں جو اپنے آسائشات اور تعایشات پورے کروں جو نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہیں، جس کے بغیر بھی پہلے ہماری زندگیاں گزرتی تھی، اور ہمارے پاس ٹائم ہوتا تھا کہ ہم آپس میں بیٹھتے تھے، ہم آپس میں ڈسکس کرتے تھے، ہم ایشوز آتے تھے اس پہ ہم بات کرتے تھے۔ آج ہمارے پاس کب ٹائم ہے؟ صبح 6 بجے ہم نکلتے ہیں، رات 11 بجے ہم آتے ہیں، 1 بجے تک ہم یہی ہمارا حال ہوتا ہے، تو اس کے بعد اچھا جی، وہی ٹولہ ہے، وہی طبقہ ہے جس نے کہ دھوکہ دہی سے یہاں اسلام کو نافذ نہیں ہونے دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ آگے کیا کیا جائے، اس مسئلے کا کیا حل ہے؟ اس مسئلے کا حل تو ایک ہمارے پاس ایک بڑا اچھا موقع آیا تھا پاکستان تحریک انصاف کی صورت میں، جس کو عوام نے ایک تبدیلی کی صورت میں دیکھا، چاہا، سپورٹ کیا اور اس پوزیشن پہ پہنچایا۔ لیکن میرے خیال میں تحریک انصاف سے کافی ایسی کمزور فیصلے ہوئے کہ جس کی وجہ سے اس مقصد تک پہنچنے میں بڑی دشواریاں پیدا ہوئی، اور وہی ٹیمیں آ کے ہمارے اوپر بیٹھ گئی۔ دوسرا جو ہے وہ سیدھا سیدھا انقلاب کا راستہ ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں تحریک انصاف ایک امید تھی جی، جو پوری نہیں ہو سکی، پھر سوال وہ آتا ہے کہ اب کیا کیا جائے؟ پھر دوسرا راستہ انقلاب کا ہے، سیدھا سیدھا انقلاب کا ہے، کیونکہ اگر میرے بچے محفوظ نہیں ہیں، میری عورتیں، میری خواتین محفوظ نہیں ہیں، میرا روزگار محفوظ نہیں ہے، میری عزت محفوظ نہیں ہے، میں کسی ادارے سے امید نہیں رکھ سکتا۔ جس ادارے سے میں امید رکھتا ہوں وہی مجھے اور زیادہ ذلیل کرتا ہے، مجھے اور وہی میرے مخالفین کو، میرے دشمنوں کو، ان کو ابھارتا ہے، ان کو اٹھاتا ہے، ان کو عزت دیتا ہے، مجھے ذلیل کرتا ہے۔ تو پھر تو انقلاب کا ایک راستہ ہے کہ میں بندوق اٹھاؤں اور میں کہوں کہ بھائی میں نے اپنی حفاظت خود کرنی ہے، بس مجھے کسی سے کوئی امید نہیں ہے۔ دیکھیے، آپ کا ماشاءاللہ تجربہ زیادہ ہے مجھ سے، لیکن جہاں تک میرا علم ہے یہ وقت گزر چکا ہے۔ یہ جو رشیا کا انقلاب آیا، جو فرانس میں انقلاب آیا، جو چائنا میں انقلاب آیا، ایران میں انقلاب آیا، یہ اب ممکن نہیں میرے خیال میں۔ اب تو میس میڈیا کا دور ہے، اب تو گلوبل ولیج بن چکا ہے، اب محال بات لگتی۔ اب تو سلو پروسیس ہوگا، ذہن سازی ہوگی، اسی کے ذریعے اگر کوئی تبدیلی ممکن ہے۔ سر ابھی کچھ دن پہلے میں نے ایک پوسٹ شیئر کیا تھا فیس بک پہ، اور اس میں نے یہی لکھا تھا کہ اس وقت ان حالات میں انقلاب جو ہوگا وہ دوسرے انقلابات سے بہت مختلف ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جو انقلاب آئے گا، جو انقلابی آئیں گے، اب ان کے پاس مسائل کا حل نہیں ہے، ان کے پاس اس سسٹم کو چلانے کے لیے منصوبہ بندی نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ انقلاب لانے میں کامیاب ہو گئے تو گلیاں، کوچے، بازار سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ وہ اٹھیں گے اور وہ جو زورور، جو طاقتور لوگ ہیں جنہوں نے ان کو دبوچا ہے ہمیشہ، وہ ان کو دبوچیں گے، وہ ان کے املاک پہ قابض ہوں گے، وہ ان سے ہر اپنا حق چھینیں گے، تو اس سے تو ملک برباد ہو جائے گا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ حکمران سوچیں
ہوش کے ناخن لیں کہ اب یہ ٹائم ہے، لوگ مجبور ہو چکے ہیں. اب اگر لوگ مجبور ہو گئے اور وہ انقلاب کے لیے اٹھیں گے تو پھر اس کا کوئی حل نہیں ہوگا، پھر پاکستان بچ نہیں سکے گا. تو بہتری یہی ہے کہ اس وقت سخت فیصلے کیے جائیں، چوراہوں پہ لٹکایا جائے کچھ لوگوں کو، ظالموں کو لٹکایا جائے. جب تک لٹکائیں گے نہیں تب تک انصاف نہیں ہو سکتا. اچھا یہ بتائیے کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے، اسلام کے نام پر بنی، یہاں رہنے والے غالباً 95% لوگ مسلمان ہیں، اسلام کو پسند کرتے ہیں، اسلام کا نام لیتے ہیں، تو پھر پاکستان میں مذہبی جماعتوں کو ووٹ کیوں نہیں ملتا؟ ہاں، یہ بڑے افسوس کی بات ہے، بہت ہی بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہاں عام ہماری سوچ یہ بن چکی ہے کہ علماء کا سیاست کے ساتھ کیا تعلق ہے. ہم عام روٹین میں یہی لوگ سنتے ہیں لوگوں سے، لیکن اس کی ایک وجہ ہے، اس کی 2 وجہ ہیں بلکہ. ایک، علماء نے اپنا کردار ثابت کیا ہے کہ وہ اس اہل نہیں ہے کہ وہ ملک میں اسلامی نظام کو نافذ کر سکیں. اور دوسری بات یہ کہ اسلام دشمن عناصر نے علماء کے کردار کو 10 گنا بڑھا کر غلط پیش کیا، اس میں بھی وہ کامیاب ہوئے، اور عوام وہی دیکھتی، وہی کہتی ہے، وہی سمجھتی ہے جو ان کو دکھایا جاتا ہے. اور اس میں میرے خیال میں افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا میڈیا بھی بہت حد تک ذمہ دار ہے. میڈیا وہ کردار نہیں ادا کر رہی جو ان کا کردار ہے. میڈیا تو عدالت ہے، انہوں نے تو سچ اور جھوٹ کا فرق شو کرنا ہے، لیکن وہ تو الٹا ہو رہا ہے سارا کچھ. مذہبی جماعتوں کو ووٹ کیوں نہیں ملتا؟ اس کا جواب آپ نے یہ دیا کہ پہلی بات تو یہ کہ عوام کے ذہن میں یہ ہے کہ علماء اہل نہیں ہیں. عوام سمجھتے ہیں کہ علماء کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، اور جو مخالفین ہیں انہوں نے بھی بہت زیادہ منفی پروپیگنڈا کیا. اور علماء نے بھی اپنا کردار اپنے کردار سے ثابت کروایا کہ ہم اہل نہیں ہیں. کہنے میں اور قول اور فعل میں بڑا تضاد ہے. آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہے؟ علماء مذہبی رہنما مضبوط کیوں نہیں، جن کو امت کو لیڈ کرنا چاہیے، وہ کیوں نہیں کر سکے؟ کیا اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ وہ تقسیم ہے، آپس میں لڑائیاں ہیں، فرقہ واریت ہے؟ کیا یہ وجہ تو نہیں؟ دیکھیں سر، کہتے ہیں ایمانداری بہترین حکمت عملی ہے. اگر انسان مخلص ہیں، اگر عالم مخلص ہیں، وہ قرآن پہ 100% قرآن کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا ہوا ہے، تو ناممکن بات ہے کہ ان کو توڑا جا سکے. لیکن جب ایمان کی کمزوری ہو، جب اس طرح کا مضبوط ایمان نہ ہو، تو اس کا حل پھر یہی ہوتا ہے کہ مطلب جو ہم دیکھ رہے ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ ایک انسان، ایک عالم اللہ کی بات کرتا ہو، اللہ کے حکم پر چلتا ہو، اور وہ ناکام رہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں. میں کہتا ہوں آج ایک زبردست قسم کا عالم، ایک حق پرست عالم، ایک اللہ والا عالم آج اٹھے، پورا پاکستان ان کے پیچھے اٹھے گا، پورا پاکستان اٹھے گا انشاءاللہ. علماء کیسے مضبوط ہو سکتے ہیں؟ علماء کیسے مضبوط ہو سکتے ہیں؟ بڑا پیچیدہ سوال ہے. ہمارے جو طلباء ہیں ان کی ٹریننگ اس طریقے سے نہیں کی جا رہی جس طرح صحابہ کرام نے زندگی گزاری، اس طریقے سے نہیں کی جا رہی. ان کو مساجد ٹارگٹ کیے جاتے ہیں کہ آپ نے وہ والا مسجد لینا ہے، آپ نے اس مسجد کا کنٹریکٹ لینا ہے، آپ نے اس کا کنٹرول سنبھالنا ہے، اور اس سے ہم محلوں پہ کنٹرول کریں گے، اور جو بھی ہوگا ہمارے فیصلے ہمارے ہوں گے. لیکن عوام کچھ چیزوں میں تو علماء کے پیروی کرتے ہیں آنکھیں بند کر کے، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو علماء پھر اس میں ناکام رہتے ہیں، عوام ان کا ساتھ نہیں دیتی. ابھی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، چھوٹی نہیں، بہت بڑی مثال ہے. ختم نبوت کا پروگرام ہے، یہ ہر مسلمان کا مطلب فرض ہے، ہر مسلمان کی ڈیوٹی ہے.
لیکن میں نے کئی مرتبہ میں نے باقاعدہ کورسز کیے ہیں ختم نبوت کے اور اس کے، لیکن میں نے جب کسی کانفرنس میں گیا ہوں، میں نے وہاں پہ دیکھا ہے تو میں وہاں پہ کسی پولیٹیکل کسی لیڈر کو میں نے نہیں دیکھا، صرف جمعیت کے لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ۔ کیوں؟ وہ اس کانفرنس میں دعوت کیوں نہیں دیتے؟ وہ ہر پارٹی کی لیڈرشپ، وہ تو سیاست سے ہٹ کے ایک بات ہے نا، اس پہ تو وہ تو جمعیت کا کام نہیں ہے، وہ تو ہر مسلمان کا کام ہے، ہر پارٹی کا کام ہے، ہر پارٹی کا سٹانس ہے، وہ ہر پارٹی اس پہ سٹینڈ لے رہی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کمزور بناتی ہیں۔ علماء کیسے مضبوط ہو سکتے ہیں؟ آپ نے اس کا جواب یہ دیا کہ مدارس کی طرف سے ہی ان کو وہ ٹریننگ نہیں دی جاتی کہ وہ ایک لیڈنگ رول معاشرے میں ادا کر سکیں۔ جی، کیا مدارس کو حکومت کی نگرانی میں دے دینا چاہیے؟ اگر حکومت اسلامی ہے تو پھر حکومت کے نگرانی میں دینا چاہیے۔ اگر حکومت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہے کہ جن کو اسلام کا پتہ ہی نہیں، تو پھر مدارس کو ان کے ہاتھ میں دینا۔ اب یہ وہ انڈے اور مرغی والی بات آ گئی کہ اگر حکومت اسلامی ہو تو مدارس اس کی نگرانی میں جائیں گے، لیکن اگر مدارس صحیح علماء پیدا کریں تو اچھی حکومت آئے تو پھر وہ مدارس کو کنٹرول کرے۔ اس میں پہلے کیا ہوگا؟ کہاں سے شروع کیا جائے گی؟ تبدیلی کیسے آئے گی؟ اسلام کیسے یہاں نافذ ہوگا؟ علماء اپنے آپ کو سیدھا کریں اور حکومت آپ کو نے لیں۔ کہا علماء کو مدارس والا ٹریننگ دیتے ہیں، وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ علماء اپنے صحیح کردار میں آئیں، حکومت لیں۔ ان کے لیے حکومت لینا کوئی ناممکن بات نہیں ہے، لیکن وہ تو ووٹنگ کے ذریعے حکومت مل سکتی ہے، لوگ ووٹ نہیں دیتے۔ سر میری بات سنیں، میں پاکستان تحریک انصاف سے میرا تعلق ہے، ٹھیک ہے، اور شاید میں عمران خان کے لیے جان نہ دے سکوں، لیکن اگر کوئی حق پر کھڑا عالم ہے اس کے لیے میں 10 جانیں میں اپنی اولاد بھی قربان کر دوں گا، کیونکہ اس کا مجھے پتہ ہے کہ میرا تعلق اس کا اللہ کے ساتھ ہے۔ لیکن وہ عالم میں کہاں ڈھونڈوں جو آج ایک پارٹی پہ الزام لگاتی ہے اپنے الیکشنز کے لیے کہ یہ کافر ہیں، کل کو اسی کافر کے ساتھ ان کا اتحاد ہوتا ہے؟ میں کس بات پہ مانوں کہ کہاں پہ یہ سچا ہے کہاں پہ نہیں؟ بات الجھ گئی ہے، شاید میں نہیں سمجھ پا رہا، لیکن ہم بات کو دوسرے انداز میں شروع کرتے ہیں۔ آپ خیال میں اسلامی نظام میں امیر کو منتخب کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ امیر کو منتخب کرنے کا طریقہ کار ہمارے پاس 3-4 مثالیں موجود ہیں اسلام میں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیسے ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیسے ہوا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیسے ہوا۔ اور اگر اب مجتہدین موجود ہیں، اجتہاد کریں، نئی کوئی چیز دریافت کریں، اہل لوگوں کو بٹائیں، گنتی کے لوگوں کو۔ میں تو ہر بندے کو ووٹر سمجھنا میں اس حق میں نہیں ہوں کہ ہر بندہ ووٹ رکھے۔ یعنی جمہوری نظام یا الیکشن اور ووٹنگ کا سسٹم آپ کے خیال میں اسلام سے متصادم ہے؟ بالکل متصادم ہے۔ تو پھر ووٹنگ کا حق کس کو ملنا چاہیے؟ اہل لوگوں کو جو سمجھتے ہو۔ یہ کیسے فیصلہ ہوگا کہ فلاں کمیونٹی میں فلاں قصبے میں کون کون لوگ اس بات کے اہل ہیں کہ ووٹ دے سکیں؟ یہ کیسے فیصلہ ہوگا؟ ایک چھوٹا سا امتحان رکھیں، ایک پیپر رکھیں نا، ایک چھوٹا سا پیپر رکھیں، چند سوالوں کا انٹرویو ٹائپ رکھیں۔ اور یہ نہیں کہ آپ 1000 لوگ انٹرویو کے لیے بھی میرا یونین کونسل ہے، مجھے آپ کہیں کہ 100 بندے ان بندوں کا انتخاب کریں کہ جو سمجھدار ہیں، تو ان میں سے 10 لوگ سلیکٹ کرنے ہیں، تو میں آپ کو 100 بندے دے سکتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ بندہ سمجھدار ہے، یہ خالص ہے یا نہیں ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس چیز کو سمجھتا ہے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے۔ ابھی میرے محلے کا ایک بندہ ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے، ٹھیک ہے، اس کا ووٹ اور میرے گاؤں کے ایک بہت بڑے عالم PhD اسکالر کا ووٹ ایک برابر ہے۔ اگر وہ جاہل 11 بندے ہو جائیں تو 10 علماء کے برابر مقابلے میں وہ جیت جاتے ہیں۔
یہ تو آپ کی بات درست ہے، لیکن وہ جس شخص کا آپ نے ذکر کیا جو کہ دینی معلومات نہیں رکھتا بالکل، وہ یہ بات ضرور جانتا ہے کہ اس کے علاقے میں، اس کے محلے میں کون شخص اچھا ہے اور کون برا ہے، کون ایماندار ہے اور کون بے ایمان ہے. اور یہ معیار کو پرکھنے کا اللہ پاک نے ہر ایک کو صلاحیت دی ہے. ہر بندے کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ میرے سامنے جو 10 لوگ موجود ہیں ان میں سے فلاں شخص زیادہ ایماندار ہے. یہی صرف ووٹنگ میں پوچھا جاتا. لیکن میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں، آپ نے سنا بھی ہوگا شاید. چے گویرا کا نام سنا ہوگا آپ نے. وہ آزادی کا ایک باغی تھا، وہ اپنے قوم کے لیے آزادی کی جنگ لڑ رہا تھا. ایک جگہ پہ وہ پھنس گیا اور وہ چھپ گیا کہیں، دشمن پیچھے آ گئے. تو ایک چرواہا تھا، اس نے ان دشمنوں کو کہا کہ وہ چے گویرا فلانی جگہ پہ جھاڑیوں میں چھپا ہوا ہے. انہوں نے گھیر لیا اس کو. وہ فوجی یا وہ جو لوگ تھے، جو دشمن تھے، وہ آئے اور انہوں نے اس چرواہے سے پوچھا کہ بھائی یہ بندہ آپ لوگوں کی آزادی کے لیے لڑ رہا ہے، یہ آپ کی قوم کا بندہ ہے، آپ کی آزادی کے لیے لڑ رہا ہے، اس کو ہم نے بڑی بڑی آفریں دی، اس نے ٹکرائی، تو آپ نے اس کو کیوں پکڑوایا؟ اس بندے نے کہا جی یہ چے گویرا جب لڑتا ہے تو ہماری بکریاں ڈر جاتی ہیں، تو اس وجہ سے میں نے اس کو پکڑوایا کہ اس مصیبت سے جان چھوٹے. تو یہاں پہ جس کے پکوڑے نہیں بکتے وہ کہتا ہے عمران خان کا اللہ بیڑا غرق کرے، میرے پکوڑے نہیں بک رہے. تو اب ایسا بندہ ووٹ کس کو کرے گا؟ یہ سمجھ رکھتے ہوئے بھی کہ یہ غلط ہے اور یہ ٹھیک ہے، وہ غلط کو ہی ووٹ کرتا ہے. میں اس سمجھ کی بات کر رہا ہوں. اچھا، آپ کی جماعت کی طرف آتے ہیں. آپ نے جیسے فرمایا کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف ایک امید تھی کہ جو معاملات کو بدل دے گی، لیکن آپ کے خیال میں کیا وجوہات بنیں گے یہ لوگ اپنے وعدے پورے نہیں کر سکے؟ دیکھیں سر، جو لوگ، جن لوگوں کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں وہ وعدہ پورا کرنے کے لیے آئے ہی نہیں ہیں. ان کا وعدوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. میں تو حیران ہوں اس بات پہ کہ سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن ان کو صادق اور امین کے خطابات کیسے دیتی ہے یا اجازت کیسے دیتی ہے کہ وہ جب فارم فل کرتے ہیں تو وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم صادق اور امین ہیں اور ان کو ٹکٹ مل جاتی ہے. تو صادق اور امین ایک بھی نہیں ہے. یعنی مطلب وہ ایک جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن یہاں پہ جو سچا اور امانت دار اگر ہم کہہ لیں تو تب بھی وہ کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ لوگ تو ایسے نہیں ہیں. دوسری بات جو دوسری طرف ہے، پاکستان تحریک انصاف کے جو کچھ ایم این ایز تھے، کچھ منسٹرز تھے، ان سے ہمیں بہت امید تھی. تو ابھی مطلب بات شش و پنج میں ہے. اب بھی ہم امید میں ہیں، اس امید میں ہیں کہ انشاءاللہ کچھ مفاہمتیں ایسی ہیں کہ جو رکاوٹیں ہیں، اور وہ مفاہمت کی وجہ سے کچھ سختیاں وہ خود بھی برداشت کر رہے ہیں، ان پہ الزامات بھی لگ رہے ہیں، ان پہ باتیں بھی آ رہی ہے، اور کچھ سچی بھی ہیں، اور وہ بھی جانتے ہیں کہ ہاں یہ واقعی سچ ہیں کہ ہمارے اوپر یہ الزامات لگ رہے ہیں، یہ سچ ہیں، لیکن ان کی کچھ مجبوریاں اس وقت ہیں. تو ہم ایک امید رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ عمران خان سے سب سے بڑھ کر عمران خان سے ہمیں امید ہے، اللہ سے امید ہے اور عمران خان سے امید ہے. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو 20 سال لگیں گے، 30 سال لگیں گے، ابھی کچھ عرصے میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. تو اگر عمران خان اپنے وعدوں پہ قائم رہے تو ہماری جانیں بھی حاضر ہیں، اور اگر نہیں تو ہم ان کے غلام نہیں ہیں. ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر عمران خان کے غلام نہیں ہیں، ان کے نظریے کے ساتھی ہیں، اور جب تک وہ نظریہ قائم ہے انشاءاللہ ان کا ساتھ ہیں ہم. ماشاءاللہ جی، بڑی پیاری بات کی آپ نے، اور آپ نے جس امید کا ذکر کیا، اللہ کرے آپ کی وہ امید پوری ہو، کیونکہ امید پر ہی بندہ کوشش کرتا ہے، اس وہی چیز اس کو ہمت دیتی ہے. بے شک سر، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ جناب. تھینک یو.